بہت پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری میں 1461 اینڈ صحیح مسلم میں 998۔ بہت پتہ موٹیویشن ملتی ہے جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ہم نے اس میں جو بھی اللہ کی راہ میں دیا یا کچھ بھی کیا، تو جب اس کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ چلو جی ہم نے کافی کر لیا، اب سکون ہو جاتا ہے اور پھر چین سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ ابھی میں پھر آپ لوگوں کو ایسی حدیث سناؤں کہ آپ پھر سے تیار ہو جاؤ کہ نہیں نہیں یہ تو پھر اور بھی کام کرنا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ مدینہ میں جن کے باغات تھے نا کھجوروں کے، ان میں یہ سب سے زیادہ امیر تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ تو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ پانی، جو ٹھنڈا پانی تھا نا، کیونکہ اس باغ میں چشمہ بھی بہتا تھا، تو پانی پیتے تھے اور وہاں پہ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے۔ تو ابو طلحہ کو وہ باغ بڑا عزیز تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیا نازل ہوئی نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، اللہ اکبر، کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے ہو کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے جیسے ہی یہ آیا سنی تو بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت سنی ہے، تو مجھے تو یہ میرے پاس جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ یہ باغ ہے، بیر خواہ۔ تو بیر خواہ جو ان کا ایک باغ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ذرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ تو بہت نفع بخش سودا ہے، تم نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے یہ باغ جو تھا اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ تو دیکھیں، میں جب ایسے پڑھتے ہیں نا، پھر ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار بس ایسا دینے والا ہاتھ رکھ، یا اللہ اوپر والا ہاتھ رکھ، تاکہ ہم اپنی خوشی کے ساتھ وہ چیز کر سکیں جو میرے رب کو پسند ہے۔